فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وجود ذوالجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ خوش قسمت تھے وہ لوگ جنہوں نے دور امیر المؤمنین کو درک کیا اور انہوں نے اپنے انہی کانوں سے وہ تمام فضائل سنے جو رسول گرامی نے ذات علی کے بارے میں فرمائے، اور ان آنکھوں سے
وہ تمام کمالات دیکھے جو کمالات علی ابن ابی طالب نے دکھائے، جسے آج ہم سن کے مسکراتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ رسول گرامی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ خوش قسمت ہیں وہ کان جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ رسول گرامی نے فرمایا یا علی انت امام المتقین، آپ متقین کے امام ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ کان جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا۔ رسول گرامی نے فرمایا اعلمکم علی اقواکم علی، تم میں سب سے پڑھے لکھے علی ابن ابی طالب ہیں، تم میں بہترین قضاوت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں، تم میں بہترین عدالت کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ خوش قسمت ہیں وہ مزاج، خوش قسمت ہیں وہ دل جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے سامنے یہ اقرار کیا اور الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین کے نعرے لگائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہر اچھائی کو دیکھا جو اچھائی آج ہم سنتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے کسی نہ کسی جنگ میں جبرائیل کی آواز سنی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کس طرح جبرائیل امیر المؤمنین کی شان میں قصیدہ فرما رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کس طرح علی ابن ابی طالب نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا علی ابن ابی طالب نے کس طرح مرحب کو پچھاڑا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کس طرح علی ابن ابی طالب نے عمرو بن عبدوس سے مقابلہ کیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کے راتوں کے سجدے کیسے تھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا علی ابن ابی طالب ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعتیں نماز انجام دیا کرتے تھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کوفے میں راتوں کو اپنی پیٹھ پہ بوریاں لاد کے فقراء و مساکین و یتیموں تک رزق پہنچایا کرتا تھا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا کس طرح علی ایک ایک یتیم کو پالا کرتے تھے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے دیکھا علی کی عدالت کیسی تھی۔ ہمارے دلوں میں بھی خواہش ہے اس عدالت کو دیکھنے کی، ہمارے دلوں میں بھی خواہش ہے کہ ہم وہ علم علی ابن ابی طالب دیکھیں، ہمارے دلوں میں بھی خواہش ہے کہ ہم وہ تقوی علی ابن ابی طالب دیکھیں، ہم علی ابن ابی طالب کا انصاف دیکھیں، علی ابن ابی طالب کی عدالت دیکھیں، علی ابن ابی طالب کی حاکمیت دیکھیں، علی ابن ابی طالب کی شجاعت دیکھیں، علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت دیکھیں۔ اگر ہمارے دلوں میں خواہش ہے دوبارہ علی ابن ابی طالب کو دیکھنے کی تو جان لو اس زمانے کا علی ابن ابی طالب امام زمانہ کی ذات ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کریں پروردگارہ ہم علی ابن ابی طالب کو امام زمانہ کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہی شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں، وہی فصاحت و بلاغت دیکھنا چاہتے ہیں، وہی منجی بشریت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ کی فصاحت و بلاغت علی ابن ابی طالب کی فصاحت و بلاغت ہوگی۔ امام زمانہ کی عدالت امیر المؤمنین کی عدالت ہوگی۔ ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگارہ ایک علی ہم سے چھینا گیا لیکن ایک علی پردہ غیب میں ہے، ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو درک کر سکیں۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما، مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی اور حضرت کے ظہور کے لیے باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی، آپ معیار کس چیز کو بناتے ہیں؟ آپ نے کس چیز کو معیار بنایا؟ اگر آپ کو معیار علم بنانا ہے تو کوئی ایک ذات لے کے آؤ جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو،
اگر آپ نے معیار تقوی بنایا ہے، کوئی ایک ذات لے کے آؤ جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ پڑھی لکھی ہو، جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ متقی ہو۔ میں ہمیشہ یہ بات اپنی مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں، یہ تو خیر ہے، خداوند متعال نے اپنی بہترین کتاب قرآن مجید ہمارے درمیان رکھی، اور قرآن مجید کو نازل کرنے کے بعد اللہ نے مہر لگا دی کہ اس میں کوئی کسی طرح کا رد و بدل نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ وگرنہ ہر وہ چیز جو رسول گرامی کی طرف سے آئی، دین کی طرف سے آئی، مسلمانوں نے کہیں نہ کہیں اس میں خیانت کرنے کی کوشش کی۔ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیے، حدیثوں میں کس حد تک خیانت ہوئی ہے۔ رسول گرامی نے صبح فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مشہور و معروف روایت ہے، مشہور و معروف حدیث ہے۔ شام ڈھلتے ڈھلتے کسی صاحب نے کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ نے اتنا نہیں اتنا فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اور فلاں صاحب اس کے دروازے ہیں، اور فلاں صاحب اس کی چھت ہیں، اور فلاں صاحب اس کی کنڈی ہیں، مثال کے طور پہ۔ کوئی ایک ایسی فضیلت مجھے بتائیں، کوئی ایک ایسی فضیلت بتائیں جہاں لوگوں نے اس فضیلت کو چرایا نہ ہو۔ آپ اگر ذرا غور کریں، ذرا سے دقت کریں، ہر وہ فضیلت جو امیر المؤمنین کی شان میں ہے، اس فضیلت کو چرانے کی کوشش کی گئی۔ ہر فضیلت میں کہیں نہ کہیں سے دخالت ملتی ہے۔ جعل سازی کا دور اتنی عروج پہ تھا، باقاعدہ لوگ بیٹھے رہتے تھے کون سی نئی حدیث علی کے بارے میں پتا چلے تاکہ اسے کسی اور کے شان میں گڑھی جا سکے۔ رسول گرامی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ کی نسبت میرے نزدیک وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد کہیں نہ کہیں سے آواز آنی شروع ہو گئی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان فلان، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں صاحب میرے بعد نبی ہوتے۔ کوئی ایک فضیلت لے کے آؤ جہاں چوری نہ کی گئی ہو، جہاں اس فضیلت کے مقابلے میں کوئی فضیلت گڑھی نہ گئی ہو۔ علی کی ایک ایک فضیلت کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جاتا تھا، ایک ایک فضیلت کو۔ یہی ماشاءاللہ سے آپ کوفہ جاتے ہیں، کوفہ میں ایک دور ہوا کرتا تھا بنو امیہ کے زمانے میں، ایک دروازہ تھا جسے آج ہم باب ثعبان کہتے ہیں، آج بھی کوفہ میں ہے۔ اس دور میں اس دروازے کو باب ثعبان کہا جاتا ہے۔ ثعبان کہتے ہیں سانپ کو یا اشدر کو، اشدر والا دروازہ۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں علی کی ایک ایک فضیلت کو مٹانے کی کس حد تک کوششیں کی گئی۔ کوفہ میں ایک دروازہ تھا باب ثعبان، سانپ والا دروازہ یا اشدر والا دروازہ۔ امیر المومنین منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک اشدر یا سانپ نمودار ہوا، مولا نے اسے وہیں پہ پھاڑ دیا، مشہور ہو گیا، اسی دروازے کا نام رکھ دیا گیا اشدر والا دروازہ۔ جب بھی وہاں شیعیان حیدر صفدر جاتے تھے، مولا کے چاہنے والے جاتے تھے، فوراً وہ معجزہ علی کا یاد آ جاتا تھا، لہٰذا وہ معجزہ بیان کرتے تھے، یہاں میرے مولا تشریف فرما تھے، یہاں سے مولا نے اشدر کو چیرا تھا۔ شام تک یہ خبر پہنچی، تم تو علی کی ایک ایک فضیلت مٹا رہے ہو۔ کوفہ میں ایک دروازہ ہے جسے باب ثعبان کہا جاتا ہے، اشدر والا دروازہ، اور لوگ وہاں پہ جمگھٹا لگاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب کے لیے ہاتھی بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا تھا، آج بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہم سے بھی عرب میں پوچھا جاتا تھا ہاتھی دیکھا آج تک؟ بیٹھے ہاتھی پہ بڑے تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں ایک حد تک پایا جاتا ہے ہاتھی۔ علی کی ایک فضیلت کو ختم کرنے کے لیے فنڈنگ دیکھیں کتنی یوز کی جا رہی ہے۔ شام میں خبر پہنچی کہ وہاں ایک دروازہ ہے باب ثعبان، جہاں لوگ جا کے علی کی فضیلت کو یاد کرتے ہیں۔ معاویہ نے حکم دیا، یا بنو امیہ کا کوئی اور بادشاہ جس نے حکم دیا کہ ہندوستان سے ہاتھی منگوایا جائے۔ ہندوستان سے ہاتھی منگوایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے اس دور میں کم سے کم 2 3 4 5 لوگوں کو تو ایک ساتھ بھیجا ہی گیا ہوگا ہاتھی منگوانے کے لیے۔
ہندوستان سے ایک ہاتھی منگوایا گیا کہ کیا کریں اس کا، کہ کوفے کے اسی دروازے میں باندھ دو جا کے جس دروازے کا نام ہے باب ثعبان، کہ اس دروازے میں جا کے باندھ دو۔ ہاتھی کو اس دروازے میں باندھ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے لیے ہاتھی بڑا عجیب و غریب ہوا کرتا تھا۔ اب پتا چلا صاحب ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا ہے، عرب ٹوٹ پڑے ہاتھی دیکھنے کے لیے، سارے ہاتھی کی زیارت کرنے جا رہے ہیں۔ دھیرے 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 وہ دروازہ جو باب ثعبان کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا نام پڑ گیا باب فیل، یعنی ہاتھی والا دروازہ۔ یہ تھا دماغ ایک فضیلت کو ختم کرنے کے لیے۔ میں اکثر اپنے مولا کے چاہنے والوں سے کہتا رہتا ہوں، ذرا سوچیں اور تصور کریں، جہاں علی کی ایک فضیلت کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ اتنی فنڈنگ کر سکتے ہیں تو ہم علی کی ایک فضیلت زندہ کرنے کے لیے اپنا وقت نہیں دے سکتے؟ تم خرچ کرو، جتنا پیسہ خرچ کرنا خرچ کرو، جتنی فنڈنگ کرنی ہو کرو۔ تمہارا حال اور ہمارا حال ٹھیک اس لوہار اور سونار جیسا ہے۔ لوہار کیا کرتا ہے اور سونار کیا کرتا ہے؟ سونار ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو لیتا ہے، ٹک 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 ٹک، بڑی لمبی دیر تک مارتا رہتا ہے، تب جا کے ایک چھوٹا سا ایک زیور تیار کر کے رکھتا ہے۔ لوہار کیا کرتا ہے؟ لوہا گرم کرتا ہے اور ایک مرتبہ مارتا ہے، بسم اللہ، آکار بدل جاتا ہے۔ تم پورے سال جو تبلیغیں شیعوں کے خلاف یا اہل بیت اطہار کے خلاف کرتے ہو اس کی مثال ویسی ہی ہے جیسے ٹک 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 ٹک۔ لیکن جیسے ہی ہمارا عالم یا جیسے ہی ہمارا ماہ محرم آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا علی کہہ کے ہم منبر پہ بیٹھتے ہیں، ساری تمہاری تبلیغات محو ہو جاتی ہیں، ساری تبلیغات محو ہو جاتی ہیں۔ کتابیں جلا سکتے ہو، کتابیں جلا سکتے ہو، جلائیں تم نے۔ تدوین حدیث ممنوع تھی رسول اللہ کے دور کے بعد، اگر آپ جائیں، یہ ایک بحث ہے مناظرے کی، تدوین حدیث ممنوع تھی، حدیثیں آپ لکھ نہیں سکتے، خاص کر کے وہ فضائل و مناقب جو اہل بیت اطہار کے بارے میں ہیں وہ لکھ نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے 2015 یا 16 کا رمضان تھا، میں نجف اشرف میں تھا، استاد کاشانی سے یہی سوال رکھا، میں نے کہا مولا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ استاد کاشانی نے فرمایا مولا کا سب سے بڑا معجزہ یہی ہے کہ اتنی پابندیوں کے باوجود اتنے فضائل آ کہاں سے گئے؟ یہ علی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اتنی پابندیاں، اور ان پابندیوں کے وجود معجزات امیر المومنین دیکھیں، فضائل و مناقبات امیر المومنین دیکھیں، کس قدر ہمارے پاس فضائل اہل بیت موجود ہیں۔ کتابیں آپ جلا سکتے ہیں اور جلائی گئیں۔ تدوین حدیث ممنوع تھی، حدیثیں لکھی نہیں جا سکتی تھی، حدیثیں گڑھنے کا دور عروج پہ تھا، ایسا دور تھا کہ جناب والا اگر کسی کا پیاز نہیں بکتا تھا تو کسی صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے جناب ہمارا پیاز نہیں بک رہا ہے، کہ اچھا تمہارا پیاز بکوا دیں؟ کہ بکوا دو۔ فوراً حدیث لکھ دی، رسول اللہ نے فرمایا تھا جو بھی فلاں صاحب کا پیاز کھائے گا جنت میں اسے ایک مقام دیا جائے گا۔ بک گیا پیاز۔ یہ حال تھا، یہ حال تھا، مشہور و معروف، مشہور و معروف۔ چھٹے امام کے دور میں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب گئے، جانے کے بعد پوچھا جناب والا یہ بتائیے نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولوں یا بند کروں؟ آنکھوں کو کھولوں یا بند کروں؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ جواب ہونا چاہیے بھائی ایک، اور ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں، دلیلیں پیش کرتے ہیں، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنا پہ یہ کرنا چاہیے۔ ان کا جواب دیکھیے، جب کسی نے پوچھا نماز کے سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں تو انہوں نے جواب دیکھو کیا دیا، ان کا مبنی کیا تھا، کہنے لگے خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ ہمارے پاس جتنے بھی یہ فتوے ہیں ان فتووں میں ہم نے ہدف یہ رکھا کہ جو کچھ جعفر صادق کریں اس کا الٹا کروائیں۔ خالفت جعفرا فی کل ما یقول، ہر چیز میں امام جعفر صادق کی مخالفت کی، لیکن اس مسئلے میں ہمیں خود نہیں پتا وہ سجدے میں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں، سجدے میں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا، اور فتویٰ بھی دینا ہے، اور ایسا فتویٰ دینا ہے جو امام کی مخالفت میں ہو۔ اگر کہہ دیا سپوز آنکھوں کو کھولو تو کیا پتا وہ بھی کھولتے ہوں،
اگر کہہ دیا آنکھوں کو بند کرو تو کیا پتا وہ بھی بند کرتے ہو، اب فتویٰ دے تو کیا دیں؟ کہنے لگے ایسا کرو کل سے نماز میں ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا۔ حقیقتیں وگرنہ بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں کامن ہے ساری چیزیں، 90% چیزیں ملتی ہیں، میں کہتا ہوں 90% اختلاف ہے۔ کہیں گے یہ کیا فرما رہے؟ جی ایسے ہی فرما رہا ہوں۔ شروع کیجئے وضو سے شروع کیجئے، ہم نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا۔ نماز سے شروع کیجئے، ایک نماز میں 50 اختلاف ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ مسجد میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ آتے تھے۔ رسول اللہ ظاہر سی بات ہے وضو بھی فرماتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ مسجد میں کتنی پبلک ہوگی، کتنا مجمع ہوگا؟ کیا 400-500 کا بھی مجمع نہیں ہوگا؟ 100-200-300 کا بھی مجمع نہیں ہوگا؟ جہاں تم نے ہزاروں کی تعداد میں صحابی نقل کیے، ظاہر سی بات ہے وہ صحابی مسجد میں بھی تو آتے ہوں گے۔ اچھا، رسول اللہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، وضو بھی کرتے تھے، صحابہ نے دیکھا بھی ہوگا وضو کرتے ہوئے۔ اب ذرا کبھی لیٹ کے سوچئے گا، وہ وضو جو روز رسول اللہ 100 200 300 400 500 لوگوں کے درمیان کرتے تھے، اس وضو میں اختلاف کیسے ہوا؟ وہ نماز جو روز رسول اللہ 100 200 300 400 500 لوگوں کے بیچ میں پڑھتے تھے، اس نماز میں اختلاف کہاں سے ہوا؟ اختلاف وہ کرتا ہے جو پاور میں ہو، وہ دین بدلتا ہے، اسے اختیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد مجھے دکھا دیجئے کہیں پہ بھی تشیع پاور میں ہو، دکھائیے۔ رسول اللہ کے بعد پاور ہمارے پاس آیا ہی نہیں۔ بدلتا وہ ہے کہ جس کے پاس پاور ہو وہ بدلتا ہے۔ اور باقاعدہ ہم خود اپنی کتابوں میں اقرار کرتے ہیں کہتے 3 چیزیں جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی ہم نے اضافہ کیا یا ہم نے اسے حرام کیا قرار دیا۔ مثال کے طور پہ متعہ، باقاعدہ یہ الفاظ ہیں۔ متعہ رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھا، ہم نے حرام کیا۔ الصلاۃ خیر من النوم، ایک صاحب اذان دے رہے تھے، ان کے منہ سے دھوکے سے نکل گیا، لوگ مسجد میں آ نہیں رہے تھے، دھوکے سے نکل گیا الصلاۃ خیر من النوم، خلیفہ کے کانوں تک آواز گئی۔ باقاعدہ روایت ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہی مبنی ہے۔ خلیفہ دوم کے کان میں آواز گئی، خلیفہ دوم نے بلایا کہ جملہ بہت اچھا ہے، کل سے یہ نماز فجر، اذان فجر میں کنٹینیو کرو، شروع کرو کل سے۔ حج تمتع انہی کے دور میں ہوا۔ جو کچھ بہت سارے اختلافات، دین کچھ اور تھا، اس دین کو بدلتا وہ ہے کہ جو پاور میں ہو، جس کے پاس کنٹرول ہو۔ وہ وضو، وہ نماز جو رسول اللہ روز فرماتے تھے، اس میں اختلاف کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاؤں۔ اختلاف کیسے ہوا؟ اختلاف یوں ہوا، جو کچھ رسول اللہ کے بعد علی نے کیا، ان لوگوں نے علی کی مخالفت میں اس کا الٹا کیا اور کروایا۔ علی کی مخالفت میں اس کا الٹا کیا اور کروایا۔ جو کچھ علی نے کیا اس کا الٹا کروایا گیا، صرف اور صرف علی کی بغض میں، علی کے حسد میں الٹا کروایا گیا۔ یہی وجہ ہمارے یہاں ایک قاعدہ ہے، اگر 2 روایات آپس میں ٹکرائیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک روایت میں ہاں ہو اور دوسری روایت میں نہ ہو، تو ایسے موقع پہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بھائی اس کو ایکسپٹ کریں یا اس کو ایکسپٹ کریں۔ قانون یہ ہے کہ مخالف کی طرف دیکھو، جو وہ کرتے ہوں اس کا الٹا والا مان لینا صحیح نکلے گا، یہ حقیقت ہے۔ یہ بغض و حسد نہیں تو کیا ہے؟ ہم خاک شفا پہ سجدہ کرتے، ماشاءاللہ سے خاک شفا رکھی ہوئی ہے، خالص مٹی رکھی ہوئی ہے، خالص مٹی پہ سجدہ کر رہے ہیں، اس سے بہترین چیز کوئی ہے؟ چٹائی سے بہتر کیا مٹی نہیں ہے؟ کسی صاحب نے کہا شیعہ مشرک ہیں، کہ کیوں؟ کہ شیعہ خاک شفا پہ مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے صاحب تم تو پھر شیعوں سے بڑے مشرک ہو، شیعہ تو صرف سجدگاہ یعنی خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں، تم تو چٹائیوں پہ بھی کرتے ہو، لوہے پہ بھی کرتے ہو، پتھر پہ بھی کرتے ہو، ہر چیز پہ سجدہ کر رہے ہو۔
چٹائیوں پہ سجدہ کر رہے ہو؟ اگر شیعہ خاک شفا کی وجہ سے مشرک ہیں پھر آپ تو جناب والا بڑے مشرک ہیں، آپ تو ہر چیز پہ سجدہ کر لے رہے ہیں۔ یہ بغض نہیں تو کیا ہے، یہ فتوے ہیں باقاعدہ کہ کتے کے فضلے کے اوپر، معاذ اللہ کتے کے فضلے کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہوئے موت آتی ہے۔ یہ بغض نہیں تو کیا ہے، علی سے دشمنی نہیں تو کیا ہے۔ یہ جگہ جگہ رسول اللہ کیوں فرما رہے علی علی علی، تمہیں دشمنوں سے خطرہ ہے؟ کیوں سب سے زیادہ روایتیں علی ابن ابی طالب کے حوالے سے آئیں، علی کا دشمن ایسا، علی کا دشمن منافق، علی کا ایسا ویسا، یہ کیوں روایتیں آئیں؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے دشمنی علی سے ہی کی گئی۔ کہنے لگے جناب والا ہم تو مولا سے محبت کرتے ہیں، مولا سے محبت کرتے ہیں، کبھی کبھی زبان کے الفاظ اور ہوتے ہیں لیکن حرکات و سکنات اور ہوتے ہیں، تمہاری حرکتیں نہیں بتا رہی کہ تم علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے ہو، حرکتیں نہیں بتا رہی۔ مثال کے طور پہ آج 21 رمضان، آج 20 رمضان، 19 رمضان ہے، علی سے محبت کرتے ہو؟ آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ کیوں آنکھوں میں آنسو نہیں ہے؟ چلو محرم میں جیسے تم نے بہانے ڈھونڈ لیے، بنو امیہ کی خوشی میں تمہیں شریک ہونا تھا، تم شریک ہو کے بہانے ڈھونڈ لیے کہ جناب والا یہ تو فتح اسلام ہوا، امام حسین جنگ جیتے ہم خوشی منائیں گے، تم نے وہاں بہانے ڈھونڈ لیے، ٹھیک ہے۔ علی پہ روتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ علی تمہارا خلیفہ نہیں تھا؟ آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ تمہارا باپ اس دنیا سے چلا جائے بے قابو ہو جاتے ہو، علی ابن ابی طالب پہ آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے، مولا نے فرمایا میں مظلوم ترین شخص ہوں اس روئے زمین پر۔ امیر المومنین انشاءاللہ جب آپ نجف اشرف جائیں گے تو مولا کی زیارت نامے میں ایک زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ہے، سلام ہو اول مظلوم پر۔ اول مظلوم، اول مظلوم سے مراد کیا ہے؟ اول مظلوم، کیا مراد ہے اول مظلوم سے؟ اول مظلوم سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا وہ آدمی کہ جس کے اوپر ظلم ہوا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء تو علی ابن ابی طالب سے پہلے بھی تھے جن پہ ظلم و ستم ہوئے، بعض نبیوں کو نمی دنم آرے سے کاٹ دیا گیا، بعض نبیوں کو الٹا لٹکا دیا گیا، بعض نبیوں کے بچوں کو مار ڈالا گیا، ایک دن میں 70 نبی مارے گئے، روایتیں ہیں۔ بنی اسرائیل نے بڑے ظلم ڈھائے، علی پہلے مظلوم تو نہیں ہے۔ پھر یہاں زیارتوں میں پہلا مظلوم کیوں کہا گیا؟ اولیت یا اولویت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے زمان ٹائم کے حساب سے پہلا، اور ایک ہوتا ہے رتبے کے حساب سے پہلا۔ مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے کہا جائے اس مسجد میں جو سب سے پہلے آیا وہ فلاں صاحب جناب الف اس مسجد میں سب سے پہلے آئے، یہ ٹائم کے حساب سے پہلا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہا جائے ایک مسابقہ ہوا، ایک دوڑ ہوئی، یا نمیدونم ایگزام ہوا، ایگزام میں فلاں کی پوزیشن پہلی ہے، مرتبہ پہلا ہے، درجہ پہلا ہے، وہ بھی اولویت ہے، یہ بھی اولویت ہے، لیکن وہ پہلا زمانے کے حساب سے ہے، یہ پہلا درجے کے حساب سے ہے، پوزیشن کے حساب سے۔ یہاں جو ہم کہتے ہیں مولا کی خدمت میں سلام ہو پہلے مظلوم پر، تو یہاں زمانے کے حساب سے پہلا نہیں، درجے کے حساب سے پہلا ہے۔ یعنی جتنا ظلم علی پہ ڈھایا گیا اتنا ظلم کسی پہ نہیں ڈھایا گیا، جتنا علی کو پریشان کیا گیا اتنا کسی کو پریشان نہیں کیا گیا۔ علامہ امینی صاحب الغدیر کے مقدمے میں ظاہراً کسی تقریر میں بھی علامہ امینی صاحب نے فرمایا کہ میں روز محشر جب خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کچھ لوگوں کی شکایت کروں گا خدا سے۔ کیوں شکایت کروں گا؟ کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں پوری زندگی علی کے فضائل و مناقب بیان کروں گا، جس کے اتنے زیادہ فضائل و مناقب ہوں، میں نے سوچا یہ تھا کہ پوری زندگی میں علی کے فضائل و مناقب بیان کروں گا، لیکن علی کے خلاف اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا گیا، جہاں مجھے فضائل بیان کرنے چاہیے تھے وہاں میں پوری زندگی یہ ثابت کرتا رہا کہ علی حق پہ تھے۔ جہاں علی کے اتنے فضائل و کمالات، اتنے مناقب، وہاں ایسا پروپیگنڈا بنایا گیا کہ لوگوں نے کہا، جب خبر پہنچی شام کے بعض خطوں میں، روایت ہے بعض خطوں میں خبر پہنچی کہ جناب والا علی کو مار دیا گیا مسجد میں،
لوگوں نے کہا علی کا مسجد میں کیا کام؟ مگر علی نمازی تھے، علی نمازی تھے، یعنی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کے خلاف ایسا پروپوگنڈا کیا گیا کہ لوگوں نے کیا علی بھی نمازی تھے؟ یہ پروپوگنڈوں کا اثر ہے. دیکھیں علی مظلوم ترین شخص ہے اس دنیا کا، مظلوم ترین. بنو امیہ کے دور میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بکریوں کے بچے دے دیے جاتے تھے، بکری کے بچے دے دیے. جب وہ بچے ان بچوں سے مانوس ہو جاتے تھے، محبت ہو جاتی تھی، بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے محبت ہو جاتی تھی، پھر راتوں میں اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے جاسوسوں کے ذریعے ان بچوں کو چرا لیا جاتا تھا. صبح جب یہ بچے روتے تھے، کیونکہ بچہ یہ اس بکری کے بچے سے مانوس ہو گیا، محبت ہو گیا، اٹریکٹ ہو گیا، اب یہ بچہ روتا تھا. جب یہ بچہ روتا تھا تو جا کے اس سے کہا جاتا تھا تم نے جو بکری کا بچہ پالا ہے اسے علی چرا لے گئے. یہ پروپوگنڈے تھے. امیر المومنین کو جب غسل دیا گیا، روایتوں کے الفاظ ہیں حضرت کی پیٹھ سیاہ تھی، کالی تھی. جب مولا سے پوچھا گیا کہ حضرت کی پیٹھ کالی کیوں؟ کہ میرے بابا ہر شب اپنی پیٹھ پہ ڈھیر سارا بوجھ لاد کے یتیموں کے دروازے پہ جایا کرتے تھے، رکھ کے چلے آتے تھے. بہت سارے یتیموں کو خبر بھی نہیں یہ جو روز ہمارے گھر پہ کھانا آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. روایتوں میں ہے شہادت کے بعد جب کسی نے توہین کی مولا امیر المومنین کی، جب مولا متقیان کا نام آیا تو کہ وہی علی جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، وہی علی جس نے بیت المال کھا لیا. کہ خبردار، شاید تمہیں خبر نہیں ہے وہ جو راتوں میں تمہارے گھر پہ آ کے دق الباب کرتا تھا، وہ جو راتوں میں آ کے تمہیں اٹھاتا تھا، وہ جب تم بھوک و پیاس سے سسکیاں لیتے تھے پھر تمہیں کھانا دے کے جاتا تھا، وہ کوئی اور نہیں، میرا بابا علی تھا. علی کی شہادت کے بعد کوفے کے یتیم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. کوفے کے یتیم بھوکے. کیوں بھوکے؟ کہ رزق دینے والا، کھانا دینے والا اس دنیا سے جا چکا ہے. بہت سارے یتیم امیر المومنین کی قبر پہ آ کے گریہ وزاری فرماتے تھے. یہی وجہ ہے امیر المومنین نے وصیت کی تھی امام حسن سے، بیٹا حسن میرے بعد ان یتیموں کا خیال رکھنا، ان یتیموں کا خیال رکھنا. اس علی کے خلاف پروپوگنڈا، اس علی کے خلاف سازشیں، جہاں لوگوں کو علی کے علم سے استفادہ کرنا چاہیے تھا وہاں لوگوں نے علی کی قدر نہیں کی. مولا فرمایا کرتے تھے، یہ افسوس کے ساتھ مولا جملے فرماتے تھے کوفہ کی ممبر پہ، وَأَوْمَا إِلَى صَدْرِهِ، امیر المومنین اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے تھے اور بعض روایتوں میں اپنے سینے کو کوٹتے تھے اس طرح، اور کوٹ کے فرماتے تھے اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمَّا، علی کے سینے میں ڈھیر سارا علم بھرا ہوا ہے، لیکن افسوس تم میں سے کوئی اس علم کو لینے والا نہیں ہے. علی فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنا ہو جو پوچھو. مثال کے طور پہ میں ابھی ممبر سے مجلس کے بعد کہوں جو سوال آپ لوگوں کو کرنے کریے. آپ مجھ سے کہیں زیغم صاحب ہمارے پہلے امام کا نام کیا ہے، ساتویں امام کا نام کیا ہے، کیا امیر المومنین پہلے امام کا لقب ہے؟ اس طرح کے جب سوال کریں گے تو میں ہرٹوں گا، میں کہوں گا کیا ہو رہا ہے شیعوں میں، مطلب بیسک اور بنیادی چیزوں سے غافل ہے. علی فرما رہے ہیں کوئی معمولی ملا یا مولوی نہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھو. نیچے سے کھڑے ہو رہے مولا کون سے جانور انڈے دے رہے ہیں اور کون سے جانور بچے، مولا سر میں بال کتنے. اتفاق سے ہم بھی ان چیزوں کو فضائل کی غرض سے پڑھتے ہیں. مولا سے پوچھا گیا، مولا نے یہ جواب دیا، واہ 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 واہ. یہ مولا کی توہین کر رہے تھے، یہ لوگ یہ توہین کر رہے تھے. علی سے سوال کر رہا ہوں سر میں بال کتنے، علی سے سوال کر رہا ہوں کون سے جانور انڈے دیتے ہو، کون سے جانور بچے.
یہ جو تم پریشان ہو، مریخ پہ جانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، یہ جو تم چاند پہ جانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، سورج پہ جانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، کاش تم کھڑے ہوتے اور علی سے آسمانوں کے راستے پوچھتے، علی سے پوچھتے۔ مولا متقیان نے فرمایا میں تمہاری اس زمین سے زیادہ آسمانوں کے راز جانتا ہوں، پوچھا ہوتا علی سے۔ لوگ علی کے کلام کو پڑھ کے مستفید ہو رہے ہیں، لوگ علی کے کلام کو پڑھ کے مستفید ہو رہے ہیں۔ بغداد کا بہت بڑا عیسائی، بہت بڑا پادری، جس نے کتاب لکھی الامام علی صوت الانسانیہ کر کے، وائس آف ہیومن جسٹس کر کے کتاب لکھی۔ اس کتاب کے کیا خوبصورت جملات ہیں کہ میرے لیے پوری اس کائنات میں سب سے عظیم شخصیت کہ جس نے میری زندگی میں اثر ڈالا یا جس سے میں متاثر ہوا، علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی نہیں۔ عیسائی ہے، جناب عیسیٰ کا مرتبہ اس کی نظروں میں بہت بلند و بالا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے لیے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ یہ زمین و آسمان کی خلقت پڑھنے کے بعد دنیا کے بڑے بڑے دانش مندان زمین و آسمان کی خلقت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا تو یہ آدمی زمین و آسمان بنتے وقت سامنے کھڑا تھا یا پھر اسی نے بنایا ہے، جو اتنی دقیق باتیں کر رہا ہے زمین و آسمان کی خلقت کے بارے میں۔ ہم غافل ہیں، ہم نے مولا کے کلام سے استفادہ نہیں کیا۔ کتنے ایسے جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھی ہو، کتنے ایسے۔ دین مولویوں کے لیے نہیں ہے، دین اماموں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ دین مولویوں کے لیے، قرآن مولویوں کے لیے، نہج البلاغہ مولویوں کے لیے نہیں۔ آقا جان، مولوی اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے۔ قبر میں مولوی کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، مولا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دین سیکھنا آپ پہ واجب ہے۔ آپ جو مراجع کرام کے رسالے ہوتے ہیں اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے یجب علی کافۃ المسلمین یا عامۃ المسلمین یا فلاں فلاں فلاں، یا ہر انسان پہ واجب ہے کہ ان مسائل کو جانے۔ توضیح المسائل کے ہر مسئلے کو سیکھنا آپ پہ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین آئے اور نمیدن ہم آپ کو وضو کے مسائل سمجھائیں۔ 70 سال کی ایج ہے، 70 سال کی عمر میں آپ کو وضو کے مسائل مثال کے طور پہ سمجھائیں۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، عمومی خطاب ہے، ظاہر ہے دور دور تک پیغام جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ 40 سال کی عمر میں ہم یہ بتائیں کہ غسل جنابت کیسے کرتے ہیں مثال کے طور پہ، اسے دین فہمی نہیں کہتے، اسے لاپرواہی کہتے ہیں، اسے لاپرواہی کہتے ہیں۔ ہم خود دین سیکھیں، اہل بیت اطہار کی فرمائشات پڑھیں، جانیں۔ اور آج کل بعض اوقات ہوتا ہے کیا ضرورت ہے قبلہ اہل بیت اطہار کو بیان کیا جائے، فضائل و مناقب بیان کیے جائیں۔ یاد رکھیں جب تک فضائل و مناقب، یہ جو آپ کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں، شیعوں کی بنیادیں بڑے مضبوط ہیں، عقیدے بڑے مضبوط ہیں، کس وجہ سے مضبوط ہیں؟ کس وجہ سے مضبوط ہیں؟ ہماری رگوں میں فضائل سن سن کے عشق علی دوڑتا ہے۔ وہ جو عشق علی ہماری رگوں میں دوڑتا ہے نا، وہ عشق علی ہم سے برے کام کرنے نہیں دیتا ہے، ہماری روحانیت اور معنویت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم علی ابن ابی طالب کے فضائل و مناقب سنتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، حد اقل یہ ایام شہادت امیر المومنین جو ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو زندہ کریں، جو ہو سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، دنیا والوں کے سامنے ہمارے لیے باعث فخر بنو، باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ ظاہراً چھٹے امام یا 5ویں امام کے جملات ہیں۔ ایسا کرو کہ تمہیں دیکھ کے ہر آنے والا یہ کہے یہ علی والا ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلیں، دشمنوں نے جو کچھ پروپیگنڈا بنایا بنانے دیں۔ میں نے شروع میں ایک جملہ کہا تھا جہاں سے شروعات کی تھی، ظاہر ہے بعض اوقات ہوتا ہے باتیں کچھ اور کرنے کا من ہوتا ہے، لیکن بیٹھتے ہی بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کچھ آج کی بھی مجلس میں ہوا۔ کتابیں آپ جلا سکتے ہیں، منبر پہ آپ کا کنٹرول، مسجد پہ آپ کا کنٹرول،
محرابوں پہ آپ کا کنٹرول، حکومت آپ کی، تخت و تاج آپ کا، سپاہی آپ کے، کتابیں آپ کی، کتابیں جلا سکتے ہو، مسجدیں بم سے اڑا سکتے ہو، عزاخانے بم سے اڑا سکتے ہو، شیعوں کو مار سکتے ہو، مولویوں کو گولی سے مار سکتے ہو، ہر چیز تم کر سکتے ہو علی کے فضائل مٹانے کے لیے، لیکن دم ہو تو قرآن مٹا کے دکھاؤ، دم ہو تو قرآن مٹا کے دکھاؤ۔ مسجدوں سے جب علی کے فضائل بیان کیے گئے تم نے مسجدوں کو اڑا دیا، عزاخانوں سے جب علی کے فضائل بیان کیے گئے عزاخانوں کو اڑا دیا، کتابوں میں جب علی کے فضائل نقل و ذکر کیے گئے تم نے کتابوں کو جلا دیا، درس و تدریس میں اگر علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوا درس و تدریس بند کر دیے۔ قرآن میں بھی تو اللہ جگہ جگہ علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، دم ہو تو قرآن کو مٹا کے دکھاؤ، قرآن کو مٹا کے دکھاؤ۔ قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ علی ابن ابی طالب کے اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے، میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتاؤں گا، قرآن کی آیتیں گنواؤں گا کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے علی کا قصیدہ پڑھا ہے اسی قرآن مجید میں، قصیدہ پڑھا ہے، قصیدہ، فضائل کے پہاڑ بیان کیے، کہاں کہاں سے علی کو مٹاؤ گے، کہاں سے مٹاؤ گے، مٹا پاؤ گے؟ قرآن میں علی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے یہ کتاب تمہارے درمیان دے دی، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہو نہ اسے مٹا سکتے ہو۔ پوری قرآن میں فضیلت کے 4 معیار ہیں، میں نے جہاں سے بات کی تھی وہیں پہ لا کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ پوری قرآن میں فضیلت کے 4 معیار بیان ہوئے، 4 معیار پوری قرآن میں، ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہہ رہا ہوں، 4 معیار بیان ہوئے ہیں پوری قرآن میں فضیلت کے۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی مجلس کی شروعات میں کہا تھا، اگر تم نے کسی کو کسی پہ مقدم کیا تو اس کی کوئی علت بھی تو ہونی چاہیے، معیار بھی تو ہونا چاہیے کہ جناب والا فلاں صاحب ایسے تھے لہذا ان کو ہم نے یہ مرتبہ یہ رتبہ دیا۔ کوئی ایک معیار بتاؤ، علم بتاؤ، ایمان بتاؤ، تقوی بتاؤ، جہاد بتاؤ، محبت بتاؤ، کچھ تو بتاؤ، ایک معیار بتاؤ۔ پوری قرآن میں فضیلت کے 4 معیار ہیں، ایک علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی، چوتھا جہاد، یہ 4 معیار ہیں۔ علم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ جو جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یعلمون والذین لا یعلمون، جو جاننے والا ہے اور جو نہیں جاننے والا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، یہ علم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے۔ ایمان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مومن و فاسق برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو ایمان والا ہے وہ بلند و بالا ہے۔ اللہ تقوی کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم قبائلا لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ذکر و انثی پیدا کیا، مرد و زن پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تاکہ پہچانے جاؤ۔ مورد بحث جملہ کیا ہے؟ ایک ہو گیا علم، دوسرا ہو گیا ایمان، تیسرا اللہ تقوی کے بارے میں فرما رہا ہے انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جس کا مرتبہ بلند و بالا ہے وہ کون ہے؟ جو با تقوی ہو، یعنی اللہ کے نزدیک اگر معیار ہے تو وہ تمہارے تقوی کا معیار ہے۔ یہ 3 ہو گئے۔ چوتھا، وہ لوگ جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے۔ یہ 4 آیتیں قرآن مجید کی ہیں کہ جسے اللہ نے فضیلت کا معیار بنایا ہے، 4 آیتیں قرآن کی۔ پہلی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پہلی آیت قل اللہ علم کے بارے میں فرماتا ہے۔ یہ 4 فضیلت کے معیار۔ پہلا معیار علم، اللہ کہتا ہے عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے،
دوسرا معیار ایمان، صاحب ایمان اور غیر ایمان، جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں ایک جیسا نہیں ہے۔ تیسرا تقوی، اللہ کی نظر میں با فضیلت وہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ چوتھا معیار ہے جہاد، اللہ کے نزدیک اس کا بلند و بالا درجہ ہے کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کیا ہو۔ یہ 4 معیار ہیں۔ اب ان چاروں معیار کو رکھیے اور ایک ایک معیار پہ گفتگو کیجیے۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ علم میرے نزدیک معتبر ہے، اعتبار علم کا ہے۔ اب رسول گرامی کی خدمت میں آؤ، دیکھو کیا فرماتے؟ رسول فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ یہ ہو گیا علم۔ اب آئیے ایمان کے بارے میں۔ ایمان کے بارے میں میرا رسول فرماتا ہے، جنگ خندق میں جب عمرو بن عبدود کے مقابلے میں علی ابن ابی طالب کو بھیجا، کیا فرمایا؟ برز الایمان کلہ الی الشرک کلہ، آج کل ایمان کو کل شرک کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے ایمان کی بات کی تو میرے رسول نے فرمایا کل ایمان علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ ان چاروں فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت اگر کسی انسان میں پائی جائے تو وہ صاحب فضیلت ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ جس میں چاروں فضیلتیں پائی جائیں تو اس کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، ایمان اگر دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ بات جب تقوی کی آتی ہے تو میرا رسول فرماتا یا علی انت امام المتقین، آپ متقی نہیں بلکہ متقین کے امام ہیں، متقین کے امام ہیں۔ چوتھا ماشاء اللہ سے آپ سب جانتے، چوتھا معیار فضیلت کا کیا ہے؟ جہاد۔ وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی مال و جان کے ذریعے، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ 39 دن ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک بھاگتے رہے تو آخر میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لَأُوتِيَنَّ غَدًا لَأُوتِيَنَّ رَأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ یہ علی کا جہاد تھا۔ ہمارے استاد آغا سرودی 2012 اور 13 میں مشہد میں فرمایا کرتے تھے، یہ جن کے نام ساروں کے لے رہے ہو، کئی تاریخ مجھے گھسی پیٹی دکھاؤ جنہوں نے راہ خدا میں ایک تھپڑ کھایا ہو۔ غور کرو، کئی راہ خدا میں ایک تھپڑ تک کھایا ہو دکھاؤ۔ لیکن ہمارے جتنے بھی امام ہیں سب کو شہید کر دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ میں ایک نقطے پہ اور تعجب کرتا ہوں، ایک نقطے پہ اور تعجب کرتا ہوں، یہ بھی ایک حقانیت کی دلیل ہے۔ جتنے بھی امام ہیں ان کا قاتل کون ہے؟ آپ دیکھیے ان کا قاتل کون ہے؟ ظاہری طور پہ جنہیں ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کہنے والا کہتے ہیں، کیا وہی تمام اماموں کے قتل میں شریک نہیں؟ ان میں سے بعض تو ایسے جو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ ثم نستجیر باللہ، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ جو گدی ہے یہ رسول اللہ کی گدی ہے، ہمارے پاس، میں گدی اس لیے کہہ رہا ہوں ان کے پاس وہ گدی ہی ہے، ان کے پاس ممبر نہیں ہے، جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، انہوں نے اہل بیت اطہار کو مارا۔ آپ ایک ایک امام سے دیکھیے، پہلے امام کے قتل میں کون شریک تھا؟ کون تھا؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لیٹا ہوا تھا۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے، مہرہ کوئی ہوتا ہے لیکن پشت پناہی کوئی اور دیتا ہے۔ یہ تو ایک مہرہ تھا، اس کی علی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ مہرہ تھا۔ اگر اس کو سمجھنا ہو، امام حسین کا قاتل، اگر آپ سے کوئی پوچھے امام حسین کا قاتل کون تو کس کا نام لیں گے آپ؟ یزید؟
پھر میں آپ سے پلٹ کے سوال کروں گا، یزید کربلا میں تھا؟ نہیں تھا؟ پھر کربلا میں تو شمر تھا، عمر سعد تھا، خولی تھا، سنان تھا، یہ کربلا میں تھے، ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ تو کٹ پوتنی ہے۔ ماسٹر مائنڈ یزید تھا، حاکم یزید تھا، یہ ہماری اور آپ کی نظر میں، کیونکہ جیسی انسان کی معرفت ہوگی ویسی اس کی نظر ہوگی۔ ہماری نظر یہاں تک گئی، لیکن اہل بیت اطہار کی نظر یزید تک نہیں، بہت دور تک گئی۔ بحار الانوار کی مشہور و معروف روایت، کربلا کے میدان میں امام حسین جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف بڑھے، کسی لعین نے امام حسین کی گردن پہ تیر مارا۔ جب حسین ابن علی کی گردن پہ تیر لگا تو ایک پرنالے کی طرح، آپ نے چھتوں پہ دیکھا ہے پرنالے سے پانی کس طرح سے نکلتا ہے، کہ دیکھ پرنالے کی طرح امام حسین کی گردن سے خون بہنا شروع ہوا۔ یہی ایک اور خوبصورت روایت ہے، کہتے ہیں اس مقام پہ جناب زینب علیہ مقام پہنچ گئی تھی۔ جناب زینب ماں جائے حسین ابن علی کے پاس پہنچی، حسین ابن علی نے اس گردن کو اس طرح ہاتھ رکھے خون کو روکا ہوا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بھیا حسین، کہ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، آپ نے انٹروڈکشن نہیں دیا، آپ نے بتایا نہیں آپ کون ہیں۔ درد امام حسین، بہن زینب میں نے بتا دیا، کچھ بتا دیا۔ جناب زینب فرماتی ہے، بھیا حسین آپ نے بتایا نہیں آپ علی کے بیٹے؟ میں نے بتا دیا میں علی کا بیٹا ہوں، میں نے یہ بھی بتا دیا میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پھر بھی انہوں نے رحم نہیں کیا۔ پھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب سب کچھ آپ نے بتا دیا پھر ان لوگوں نے رحم کیوں نہیں کیا؟ حضرت کا ایک جملہ ہے کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، میری باتوں کا اثر ان پہ نہیں ہو رہا ہے، ان کا شکم حرام سے بھرا ہوا ہے۔ یہی جملے کچھ اسی طرح امیر المؤمنین کی شہادت پہ ملتے ہیں۔ ابن ملجم رمضان کی پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ یا رمضان سے پہلے امیر المؤمنین سے ملا تھا۔ جب مولا علی سے یہ ملا، یہ اس کی آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد یہ ٹھیک 18 رمضان کو کوفہ پہنچا تھا، اور جیسے ہی کوفہ پہنچا اس کے بعد پھر علی سے ملا نہیں تھا۔ یہ آخری ملاقات تھی رمضان سے پہلے یا ایک رمضان کو ابن ملجم کی۔ ابن ملجم نے جب آخری ملاقات امیر المؤمنین سے فرمائی، علی ابن ابی طالب نے اس کا ہاتھ پکڑا، حضرت نے فرمایا تیری جو دائی ہے جو تجھے پالتی ہے، جب تو چھوٹا تھا اس کی گود میں تھا، جب تو روتا تھا تو وہ تیرے منہ پہ مارا کرتی تھی، اور وہ دائی تیری تجھ سے کہا کرتی تھی چپ ہو جا، تو ہی وہ ہے جو ناقہ صالح کے پیروں کو کاٹے گا۔ مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اے ابن ملجم، ان قریب تو اسی تلوار سے مجھے مارے گا۔ ابن ملجم فوراً تلوار مولا کے حوالے کرنے لگے کہ مولا یہ تلوار آپ رکھ لیجئے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا رسول گرامی نے مجھے خبر دی ہے کہ تو میرا قاتل ہے۔ اس نے تلوار مولا کو دینے کی کوشش کی، مولا نے فرمایا تو مجھے تلوار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں، جبکہ تو نے ابھی کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تیرا کیا جرم ہے؟ جب جرم کرے گا پھر نوبت آئے گی قتل کرنے کی، جرم سے پہلے سزا نہیں دی جاتی ہے۔ یہ تو جواب عادی تھا، لیکن ایک اور جواب دیا جو علی کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ حضرت نے فرمایا رسول گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرا قاتل ہوں گا۔
یہی اسی لیے کہا جاتا ہے آپ اپنے بچوں پہ غور کریں. آپ اپنے بچے ماشاءاللہ سے اسکولز میں بھیجتے, صرف یہ کافی نہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو حلال غذا کھلائی, صرف یہ کافی نہیں کہ جو آپ کے بچے کی ماں ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے, وہ وضو کے ساتھ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اچھی تربیت کر رہی. تربیت صرف یہیں تک محدود نہیں رہتی. آپ غور کریں آپ کا بچہ کس اسکول میں جا رہا ہے, آپ کے بچے کی ٹیچر کون ہے, آپ کے بچے کو پال کون رہی ہے گھر میں, آپ کے بچے کی داعی کون ہے, ٹیک کیئر کرنے والی کون ہے. ان سب چیزوں پہ غور کیا جائے. بعض روایتوں میں ہے ابن ملجم اگر اس نتیجے پہ پہنچا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک یہودی داعیہ کا دودھ پیا تھا. کہتے ہیں امام معصوم کو وہی قتل کرے گا کہ جس کا شکم حرام سے بھرا ہو. کربلا کے وہ جملے یاد ہے نا, بہن زینب میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے. بس آزادہ ہو. بڑی عظیم اور بڑی سخت شب ہے خاندان عصمت و طہارت کے لیے. باپ بھی میری نظروں کے سامنے ہیں, ان کی اولادیں بھی میری نظروں کے سامنے ہیں. اولاد اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھے اور ذرا تصور کرے اس کے بابا کا بدن اس کی نظروں کے سامنے ہو اور اس کے بابا کے بدن کی کیفیت یہ ہو کہ سر 2 حصوں میں پھٹا ہو. مجھے کوئی بیٹا بتا سکتا ہے اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ باپ سے محبت ہوتی ہے نا, باپ سے عشق ہوتا ہے, اولاد کو عشق ہوتا ہے. جب کوئی معمولی باپ ہو تو اس کے مقابلے میں ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. اب ذرا تصور کریں باپ اگر علی ابن ابی طالب ہو, بیٹا عباس جیسا ہو, اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ خاص کر باپ سے بیٹیاں بڑی زیادہ محبت کرتی ہیں, بیٹیاں بڑی زیادہ مانوس ہوتی ہیں. لڑکوں کی بنسبت لڑکیاں اپنے باپ سے مانوس ہوتی ہیں, بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی ہیں. روایتوں کے الفاظ ہیں حسن سب کو روک رہے تھے, حسین کو بھی روک سکتے تھے, مولا عباس کو بھی روک رہے تھے, لیکن جناب زینب کو روک نہیں پا رہے تھے. جناب زینب کو ہٹاتے تھے, پھر زینب اولیاء مقام دوڑتی ہوئی آتی تھی, اپنے بابا کے بدن سے لپٹ جاتی تھی, بابا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا, اے میری شہزادی زینب, اے زینب اولیاء مقام, آپ سے حسین کا, آپ سے امیر المومنین کا یہ چھوٹا سا زخم برداشت نہیں ہو رہا, لیکن کل جب کربلا کے بعد 900 میل تک حسین کا کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پہ امیر المومنین بار بار فرما رہے ہیں بیٹا حسن زینب کو لے کے جاؤ. علی جانتے ہیں ارے زینب کو تو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے, زینب کو سب کچھ دیکھنا ہے. طبیب کو بلایا گیا, مولا نے طبیب کو بلایا ہی اس غرض سے تھا تاکہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پتا چل سکے علی کا زخم کتنا زبردست تھا, علی کا زخم کتنا سخت تھا, لوگوں کو پتا چل سکے. طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے جیسے ہی امیر المؤمنین کے سر کے زخم کا معائنہ کیا, بار بار سر سے کپڑا بدل رہا ہے. کہتے جو بھی کپڑا لاتا تھا خون سے وہ کپڑا تر ہو جاتا تھا, پھر دوبارہ کوئی کپڑا لے کے آتا تھا. کہ کئی کپڑے جب طبیب نے بدلے, آخر میں طبیب اپنی حالت کھو بیٹھا, زمین پہ بیٹھ گیا, زار قطار رونے لگا. امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں کو پکڑا کہ مولا حسن اس زہر میں شدت اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ زہر پورے کوفے کو دے دیا جائے تو پورا کوفہ مر جائے گا. اللہ اکبر.
ہو گئی آپ کی آوازیں بلند، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئے، اس طرح روئے جس طرح آپ اپنے باپ کے جنازے پہ روتے ہیں، اس طرح سے روئے جس طرح آپ اپنے عزیز پہ روتے ہیں۔ امام ہمارے باپ سے زیادہ شفیق تر ہے، امام ہمارے باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں، امیر المؤمنین کو جب طبیب نے دیکھا، زخم بڑا شدید تھا، صرف زخم شدید نہیں تھا بلکہ اس زخم میں زہر بھی تھا۔ طبیب نے امام حسن کو بلایا کہ علی کا بچنا محال ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ علی کو اگر دودھ پلایا جائے تو ہو سکتا ہے زہر کی شدت کم ہو جائے۔ زہر کی شدت کم ہوتی ہے تو علی زیادہ دیر تک تمہارے درمیان زندہ رہیں گے۔ روایتوں کے جملے ہیں، بس دودھ تلاش کرنا شروع کیا، گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ننھے ننھے سے بچے ہیں، ہاتھوں میں کوزے ہیں، ان کوزوں میں دودھ ہے۔ اے میرے مولا حسن، ارے جو ہر روز ہمیں کھلایا کرتا تھا، ہر روز ہمیں دودھ دیا کرتا تھا، آج جب اسے دودھ کی ضرورت ہے تو کوفے کا کوئی یتیم دودھ نہیں پیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خدا آپ کی نوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کے نازوں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ امام زمانہ کی حالت پریشان ہے، امام زمانہ کی حالت مضطرب ہے۔ جب کسی کا باپ دنیا سے جاتا ہے سب سے زیادہ تکلیف اس کے بیٹے کو ہوتی ہے۔ روتے روتے امام زمانہ کو پرزہ ضرور دینا، امام زمانہ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے اے مولا اپنے ظہور میں تعجیل کرے، اے مولا اذن ظہور لے۔ روایتوں کے جملے ہیں، بس آ گئی وہ منزل، طبیب چلا گیا، طبیب نے نصیحتیں کی، اے مولا حسن اپنے بابا کو دودھ پلاؤ، ہو سکتا ہے دودھ کے ذریعے زہر کی شدت کم ہو جائے۔ امیر المؤمنین جانتے تھے اپنے بارے میں، امیر المؤمنین علم کل کے مالک تھے، امیر المؤمنین کے پاس علم لدنی تھا، امیر المؤمنین وہی امیر المؤمنین تھے جنہوں نے ہمیشہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بس یہاں سے وصیتیں کرنی شروع کر دی۔ ایک ایک اپنے چاہنے والے کو گھر سے باہر بھیجا کہ چلے جاؤ، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تنہا رہنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ کو بلایا، سارے بنی ہاشم کو جمع کیا، سب کا ہاتھ پکڑا، بیٹا حسن یہ تمہارے حوالے، بیٹا حسن یہ تمہارے حوالے، محمد حنفیہ تمہارے حوالے، سب کے ہاتھوں کو پکڑا، امام حسن کے حوالے کیا کہ بیٹا حسن میرے بعد تم میرے جانشین ہو، میرے بعد تم میرے بعد لوگوں کے امام ہو، ان سب کا خیال کرنا۔ دو لوگوں کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا، ایک امام حسین، دوسرے مولا ابوالفضل عباس۔ روایتوں کے جملے ہیں جب علی بن ابی طالب نے ایک ایک کے ہاتھ کو پکڑ کے امام حسن کے ہاتھ میں دیا، چادر کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بی بی کو آگے لایا گیا، کیا دیکھا؟ وہ کوئی اور نہیں ام البنین ہے۔ مولا نے پوچھا ام البنین رونے کا راز کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، آپ نے سب کے ہاتھ کو پکڑا، حسن کے حوالے کیا، لیکن میرے بیٹے عباس کو کسی کے حوالے نہ کیا۔ ارے اے ام البنین، راز یہ نہیں ہے کیونکہ حسین و عباس کا حوالہ الگ ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہے، مولا ابوالفضل کو بلایا، ہاتھ کو پکڑا، دوسری طرف حسین کو بلایا، ہاتھ کو پکڑا، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ پہ رکھا، اے عباس حسین کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا عباس کو حسین کے حوالے نہیں بلکہ حسین ابن علی کو ابوالفضل عباس کے ہاتھوں میں رکھا۔ اے میرے بیٹے عباس، کل جب کربلا کا میدان ہوگا میرے بیٹے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اے میرے بیٹے عباس، کل جب تم فرات پہ قبضہ کر لینا، ارے پانی نہ پینا، میرا حسین پیاسا ہوگا۔
بس ازدر و آخری جملے امیر المومنین گاہی گاہی غش کھاتے تھے، پھر غش سے افاقہ ہوتا تھا، پھر غش آ جاتا تھا، پھر غش سے افاقہ ہوتا تھا۔ روایتوں کے جملے ہیں جناب زینب علیہ مقام کو جب شدت کے ساتھ روتا ہوا دیکھا، جب شدت سے پریشان دیکھا، امام حسن کو بلایا کہ زینب کبریٰ کا رونا میرے لیے بڑی اذیتناک ہے، زینب سے کہہ دو روئے نہ، زینب سے کہہ دو بلند آواز میں نہ روئے، ہو سکتا ہے زینب کے رونے کی آواز نامحرم کے کانوں تک جائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، مولا آپ تو سب جانتے ہیں لیکن یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی غیرت ہے، زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک پہنچے آپ کو گوارا نہیں ہے، لیکن ہائے کربلا 11 محرم شمر کا لہراتا ہوا خنجر، ارے کبھی زینب کے سر سے ردا، کبھی ام کلثوم کے سیدانیاں ادھر سے ادھر، ارے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں ایسا جاد خیموں میں جل کے مر جائے، یہ جان کی حفاظت کرے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عطا فرما، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ قرار دے، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو محبت علی میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے ذریعے ہمارے دلوں کو نرم فرما، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کے ذریعے ہمیں رحم دل بنا، پروردگارہ ہم سب کی اول و آخر دعا امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم